ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف بولنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں کی سن ہی نہیں پاتے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلے پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کسی کو نصیحت ہی کرنی ہے تو پھر نصیحت کرو، نہ کہ شرمندہ۔ اس دنیا میں ہر چیز کا متبادل مل جاتا ہے سوائے محبت کے۔ محبت کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، اور انسان کسی سے تب ہی روٹھتا ہے یا جھگڑتا ہے جب اسے مان ہوتا ہے کہ اگلا اسے منا لے گا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جب آپ غلطی پر ہوں تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہوں تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ روٹھنا چاہیے پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹھ جائے۔ جس شہر سے آپ کو بے پناہ محبت ملے، وہاں دوبارہ جانے پر اکثر اداسی ملتی ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بیاہ کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت گناہگار ہوں، اور میں مطمئن ہوں کیونکہ تم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ تم سب سے زیادہ رحیم ہو۔ جیسے بارش گرد آلود پتوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، ایسے ہی آنسو دل پر جمے غم کے غبار کو دھو ڈالتے ہیں۔ سب سے مشکل کام اپنوں سے اپنائیت لینا اور بنائے رکھنا ہے۔ دکھ کی دراڑیں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر اس کے ہر گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو کسی ایک شخص کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، باپ کے قدموں تلے کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا باپ کے پاؤں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کمانے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے۔ اس دنیا میں رہو لیکن اس سے آلودہ نہ ہو، جیسے ایک مرغابی پانی میں رہتی ہے مگر اس کے پر گیلے نہیں ہوتے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ ہم اردو ادب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانا پڑتی ہے۔ طویلیں کیے بغیر سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ وقت ہر تصور کو بدل لیتا ہے، اس کے کونے مڑ جاتے ہیں اور رنگ بھورے ہونے لگتے ہیں۔ وقت ڈھلوان پر لڑکتی جیب کی طرح اتنی تیزی سے گزرتا ہے
کہ نظروں اور چہروں کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ ماضی کے تلخ واقعات سمجھدار کی وہ جمع پونجی ہوتے ہیں جنہیں وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان سے سبق سیکھ کر بوقت ضرورت استعمال کرتا ہے۔ اگر ماں کے علاوہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے چاند ہو، تو یقین کیجئے اس نے چاند کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ناکام رہنے والوں کی عزت کیجئے کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ہی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ سمجھتے ہیں خدا شکر میں چھپی شکایات نہیں سمجھتا۔ انسان کو جدائی سے موت نہیں آتی، بلکہ وہ محبت رلاتی ہے جو مرنے والے یا جدا ہونے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک جائز ہے، اور وہ ہے وفاداری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔